مگر اگر آپ اس زندگی میں بھی دیکھیں کہ انسان لاس میں جا رہا ہے، ہر چیز اس کی لاس میں جا رہی ہے. آپ اپنی ہیلتھ دیکھیں خسارے میں، آپ اپنی باڈی کی انرجی دیکھیں خسارے میں، لاس میں. ٹائم ہمارا جاتا جا رہا ہے. منی دیکھ لیں، وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتا ہی جا رہا ہے. آگے جا کے ہم لوگ کے پاس تو بالکل we will be at loss. اگر آپ اپنے بالوں کے بارے میں دیکھیں وہ بھی لاس، بونز دیکھ لیں وہ بھی لاس، ٹیتھ دیکھ لیں، اپنے دانت دیکھ لیں وہ لاس، اسکن کی فریشنس دیکھ لیں وہ لاس. تو زندگی میں بھی ہمیں ہر چیز کا خسارہ ہی ہے، اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے اگر ہم دنیا کی زندگی کو اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیچنگز نہ یوز کریں، ہم اپنے وقت کو اچھی جگہ نہ یوٹیلائز کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان 4 چیزوں کو نہ دیکھیں اور اس پہ عمل نہ کریں، تو انسان ٹوٹل لاس میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں کہ کوئی اور ایسا مذہب ہے یا کوئی اور ایسی جگہ یا جاب یا کہیں پہ جہاں بار بار آپ کو بلایا جا رہا ہے سکسیس کی طرف. کوئی ٹیچر ہے، کوئی بزنس کا آپ کا کوئی باس ہے، یا کوئی اور مذہب کے لوگ ہیں جو آپ کو بار بار 5 وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور انسان اتنا اس دنیا میں مست ہے کہ اس کو اصل کامیابی نہیں دکھتی. اتنی پیاری وہ ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں عربی میں اس کو پڑھتی ہوں اور پھر میں اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. کہ قال ان اللہ تعالی یقول، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنا فارغ وقت میری عبادت میں صرف کرو. املأ صدرک غنا وأصد فقرک، میں تمہارا دل، صدر، میں تمہارا دل، تمہارے دلوں کو خزانوں سے بھر دوں گا، میں تمہارے فقر کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، میرے لیے وقت نہ نکالا، تو مَلَعْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، میں تمہاری زندگیوں کو پریشانیوں سے بھر دوں گا اور تمہاری فقر کو کبھی دور نہیں کروں گا. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نمازیں پوری اچھی طرح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، وظیفے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، سورتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتے ہیں ہم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو؟ کیونکہ جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، زیادہ اس میں زیادہ جذبہ ہوتا ہے جب آپ جوان ہوتے ہیں، عزم جوان اور ہمت بلند ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو بڑھاپے میں انسان ضعیفی کا شکار ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اسی طرح آج صحت و تندرستی ہے، ممکن ہے کل آدمی بیمار ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بیماری جو اسے لاحق ہوئی ہے وقتی اور عارضی ہو، یا یہ بیماری طول پکڑ جائے، یا آدمی ہمیشہ کے لیے مریض بن جائے. ایسا بھی تو ممکن ہے، شفائی ممکن نہ ہو. پھر آپ کہیں کہ اوہ میں تو بڑھاپے کے لیے، میں نے وقت کہا تھا کہ میں بڑھاپے میں عبادت کروں گا، بڑھاپے میں والنٹیئر کروں گا، بڑھاپے میں قرآن پڑھوں گا. بیماری جو ہے انسان کو قبر میں بھی تو پہنچا سکتی ہے. تو اس لیے غنیمت جانو، اپنی صحت و عافیت کو غنیمت جانو. اپنی جوانی میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت دی، اس طرح ہی آج مالداری ہے کل محتاجی آ سکتی ہے. ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ ایک زمانے میں تو زکوٰۃ دینے والے تھے اور ایک زمانے میں زکوٰۃ لینے والے بن گئے. سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے،
تو اسے خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ زیادہ سے زیادہ کرو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان کو حقوق ادا کرو، کیونکہ آپ کے پیسے میں ان کا حصہ ہے۔ اور آخری نصیحت آپ نے کیا فرمائی کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج زندگی ہے، کل آنکھ بند ہو جائے، مختصر سی زندگی ہے، ہمیں نہیں پتا یہاں پہ آنے کا تو پورا وقت مقرر ہے کہ پہلے دادا آئے، پھر بیٹا آئے، پھر باپ آئے، پھر بیٹا آئے، مگر جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب لوگ گہری نیند سو رہے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ چلیں حیات طیبہ دیکھیں، تپتی ریگستان، پانی بھی کم، کھانا کم، اس وجہ سے مالی پریشانیاں الگ، ہجرت کی تو گھر نہیں، خیموں میں رہتے تھے، کھلے آسمان میں سوتے تھے، اصحاب صفہ کو دیکھ لیں، جگہ نہیں تھی، مسجد میں آتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جیسی صبح اٹھو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تیرا شکر ہے یا اللہ کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی۔ اور پھر باتھ روم جاتے، رفع حاجت سے فارغ ہوتے، الحمدللہ کہ تو نے مجھے اس ایذا سے نکالا، اس تکلیف سے نکالا۔ رات کو سونے پہ پہلے اللہ کا نام لو، کھاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، ہر چیز میں شکر گزاری سکھائی۔ اور آج اگر آپ سائیکالوجسٹ کی ریسرچز دیکھیں تو سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹو بی مور سکسیسفل یو نیڈ ٹو بی مور گریٹفل، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا کہ جتنا سکسیسفل ہونا چاہتے ہو اتنے گریٹفل ہو۔ اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ اٹھا کے دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا، موٹیویشنل بکس پڑھتے ہیں، وہ جو ہیبٹس آف ہائیلی انفلوئنشل پیپل، ایٹامک ہیبٹس اور مائنڈ سیٹ، اور اس طرح کی جو ہیں، وارن بفے کو پڑھ لیا، دا لائف لیسنز اینڈ رولز فار سکسیس، یا پھر آپ ہیڈ آف انڈسٹریز دیکھیں، انٹرپرینورس کے بارے میں پڑھیں، یا جو پرائم منسٹرز اور لیڈرز ان کے بارے میں پڑھیں، تو سب کیا کرتے ہیں اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ they are all early risers, they all wake up early morning, they meditate، یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو سکون سے کریٹر کی بات، کریٹر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، موٹیویشنل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں جو کہ ان کو پورے دن کے لیے انسپائر کر سکے۔ تو ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے، سبحان اللہ، کہ اپنا دن کا آغاز تہجد سے کرو، تہجد نہیں تو فجر پڑھو، اس کے بعد کیا کرو؟ قرآن کھولو، موٹیویشن ہی موٹیویشن، صبح کے اذکار کرو، میڈیٹیٹ کرو، چہل قدمی کرو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، سبحان اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ 4-5 چیزیں اگر آپ کر لینا تو دیکھیں آپ کی کیسی لائف میں چینجز آتے ہیں۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دنیا کی اور اخروی دونوں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایتھکس، مینرزم، اخلاق، ایڈیکیٹس، آداب، یہ سب چیزیں مل جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے۔ ہاں، اگر آپ کو صرف سکسیس، دولت ہی چاہیے تو پھر شاید آپ کو کامیابی نہ ہو سکے، کہ میں نے تو پوری حیات طیبہ پڑھ لی، میں تو ساری چیزیں کر لی، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو وہ کامیابی، اگر آپ کے لیے صرف کامیابی کا کرائٹیریا دولت ہی ہے، کیونکہ دیکھیں دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بس ساری چیزیں اپنا لیں گے اور آپ دنیا کے سب سے دین بھی ہوگا اور آپ دنیا کے سب سے ریچسٹ مین بن جائیں گے۔ یہ جو اپنے سکسیس کا کرائٹیریا ہے نا، یہ دولت سے اوپر رکھیں اور اپنی الٹیمیٹ سکسیس دیکھیں۔ الٹیمیٹ سکسیس یا ریل سکسیس ہے آپ کی آخرت، جب آپ فوت ہوں تو آپ کس عمل پہ فوت ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو یا نہ ہو، وہ اس کو فوکس کریں، اس کو اپنے دل و دماغ میں، کہ میرے آخری جو کلمہ ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 3 پہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ نہیں، سارے لوگ خسارے میں نہیں ہیں، جنہوں نے یہ 4 کام کیے وہ الٹیمیٹ فلاح پا جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے چیز؟ اللہ، یہ ہے حرف استثناء، سوائے ان لوگوں کے
وہ جو الذین اسم موصول وہ جو آمنو ایمان لائے، اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ حمزہ میم نون ہے، امن سے نکلا ہے یہ، یعنی پیس اور سیفٹی، یعنی کہ جو ان چیزوں پہ ایمان لے آتا ہے نا وہ امن میں چلا جاتا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ایمان، کس پہ ہم ایمان لائیں؟ یہ آپ کو اس ایمان کی تفصیل حدیث جبریل سے ملتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ایک آدمی کی صورت میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں، قال فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اور تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسولہ، رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، تم آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور ایمان لاؤ قدر پہ، فیٹ پہ، کہ جو کچھ اچھا یا برا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ ہم اس پر اکتفا کریں، ہم ہر چیز پہ لڑے نہیں کہ ایسا کیوں، ایسا گھر کیوں، ایسا شوہر کیوں، ایسی بیوی کیوں، ایسے بچے کیوں ملے، مجھے ایسی جاب کیوں ملی، مجھے ایسا گھر کیوں ملا، مجھے ایسی دوست کیوں ملے۔ ہر چیز پہ ہمیں ہوتا ہے نا کہ وائی دس، وائی می، نہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں نا وہ لوگ پہ پیس میں آ جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے سب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے لیے اچھا رکھا ہو۔ پھر وہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ، سورہ بقرہ میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرے، ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور وہی چیز تو تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے، کوئی چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، تمہیں اس سے محبت ہو، مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ایمان لے آنا اللہ کی ان چیزوں پر، ایمان بالغیب۔ پھر دوسرا ہے وعملوا الصالحات، دوسرا کرائٹیریا کیا ہے؟ اور عمل کرتے ہیں وہ، سب نے اعمال کیے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، عملوا، سب نے اعمال کیے، کون سے؟ نیک، الصالحات۔ اب اس میں کیا آ جاتا ہے، جو نیک عمل ہوگا نا اس میں اخلاص نیت بھی ہوگی اور وہ سنت کے مطابق، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے نیک عمل میں، کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو اور سنت کے مطابق۔ اور اس میں دو قسم کے عمل آتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں۔ یعنی حقوق اللہ اگر آپ دیکھیں تو عبادات، نفل یعنی مستحب، جتنے آپ ایکسٹرا کر سکیں، فرائض سے تو کوئی فرار نہیں، مگر اس کے علاوہ آپ جتنے ایکسٹرا کر سکیں وہ ہے حقوق اللہ۔ اور حقوق العباد میں والدین کے حق، شوہر کے حقوق، جانوروں کے حقوق، رشتہ داروں کے، نیبرز کے، ماحول، ہر چیز کے حقوق۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عملو صالحات ہے، اگر صالحہ بھی آ سکتا تھا، اعمال صالح، یہ گرامیٹیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر الصالحہ ہوتا تو مربوطہ کے ساتھ تو وہ ہوتا جمع کثرت، صالحات بڑی تا کے ساتھ ہے جمع قلت، تھوڑے بہت بھی اگر ہم نیک عمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ بھر بھر کے لاؤ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑے ہوں مگر اس کے اندر اخلاص نیت ہو، سنت ہو، سنت کے حساب سے ہو، اور اس میں وزن ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کروڑوں کما رہے ہیں اور آپ نے چیریٹی دی 100-200 روپے کی یا ڈالر کی، تو یہ وہ وزن میں اتنا عمل نہیں ہے جتنا کہ غریب کی چیریٹی ہوگی، جس نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسی لیے تو وزن تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 کرائٹیریا سکسیسفل ہونے کا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور چوتھا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تواصو واو صاد یا سے نکلا ہے، وصیت سے ہے، یعنی کہ وصیت کسے کہتے ہیں؟ واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو ہدایت کرنے کو وصیت کہتے ہیں۔ مگر جب یہ اس باب سے آتا ہے نا، تواصو، تا اور الف، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو آپس میں
तफ़ाउल, ये बाब तफ़ाउल से है और ये भी बाब तफ़ाउल से, इसका मतलब है आपस में एक दूसरे को। इसकी मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको बाब तफ़ाउल की खुसूसियत समझ आए। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, तफाखुर, एक दूसरे से फ़ख्र करना, या ताक़ुब, एक दूसरे का पीछा करना, या तारुफ, एक दूसरे का उर्फ हासिल करना, या फिर तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, हम आगे करेंगे, कसरत, एक दूसरे से कसरत में कम्पीट करना, या फिर हम कहते हैं तहासुद, एक दूसरे से हसद करना, या तबागुद, एक दूसरे को बुग़्ज़ रखना। तो एक दूसरा आता है, तो इधर क्या मतलब कि एक दूसरे को वसीयत करना। वसीयत किस चीज़ की करना? किस चीज़ को एक दूसरे की तलक़ीन करना, तरग़ीब देना, क्योंकि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की ड्यूटी होती है कि हम हक़ पे रहें। हक़ क्या होता है? हक़ क्या है? सच बात, जो सच है वो सच है, उस पर डटे रहें। और हमारी शरीयत है, ये भी तो हक़ है, कुरान है, ये भी तो हक़ है। हम हक़ बोलें और दूसरे को हक़ की तलकीन करें। खुद तो अच्छे अमाल करते हैं हम लोग, जिनमें गुनाहों का छोड़ना भी शामिल है। अपने आपस के मिलने जुलने वालों, पास उठने वाले मजलिस के साथियों, हम सफ़र, दीगर अहबाब जो घर के हैं, इन सब को वसीयत करते रहें कि हक़ कबूल करें, हक़ के साथ चलें, झूठ का साथ ना दें, इन्हीं अमाल को इख्तियार करें जो हक़ हैं, यानी जो अल्लाह ताला के यहाँ सही हैं। और इसी तरह वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को वसीयत करें किस चीज़ की? सब्र की। सब्र के 3 अज्जा हैं। एक सब्र में क्या चीज़ आती है कि जो दुनिया में तकलीफें आए उन्हें बर्दाश्त करें। दूसरी सब्र में क्या आता है कि गुनाहों से बचते रहें, उसमें सब्र करना। और तीसरी कि नेकियों पर लगे रहने पे सब्र करना। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ कि तकलीफें आने पे सब्र करना, यानी कि आपके घर खुदा ना खास्ता किसी की बहुत, आप किसी को मोहब्बत करते हो और वो दुनिया से चला जाए तो उस पर तकलीफ पे सब्र करना। या जिस तरह आजकल फ़लस्तीनियों का आप हाल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह वो सब्र कर रहे हैं, उनके प्यारे जा रहे हैं, मगर वो कहते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी तरह गुनाहों से बचते रहने पे सब्र करना। 4-6 औरतें गीबत कर रही हैं और आपका भी दिल कर रहा है, मगर आप कहें नहीं, ये तो गोश्त खाने, ये तो अपने भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है, तो मैं सब्र करती हूँ, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ। तो बुराई पर सब्र करना, बुराई से बचने पर सब्र करना। इसी तरह नेकियों पर लगे रहने पर सब्र करना, यानी कि फजर पढ़नी है, बहुत मुश्किल है, बहुत ठंड है, आपको कंबल से निकलना है, आपको वहाँ ठंडे पानी से वुदू करना है, आपने सब्र किया, आपने नेकी पर सब्र किया। आपके घर मेहमान आ रहे हैं और 50-60 मेहमान आ रहे हैं और ये बहुत नेकी का काम है, आप तो ब्लेसिंग है मेहमान आना, और उस पर आपने सब्र किया कि नहीं या अल्लाह, मैं तेरी खातिर कर रही हूँ, तो मुझे बस मेरे वक्त में बरकत दे, मेरे एनर्जी में बरकत दे, मेरे स्किल्स में बरकत दे और मैं उनको सबको अटेंड कर सकूँ। तो ये आप एक तरह से अच्छाई के लिए सब्र करते हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं और आप उनकी तीमारदारी पे सब्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो ये सब चीज़ें सब्र में आ जाती हैं। तो खुद सिर्फ सब्र ना करना, बल्कि लोगों को हक़ की दावत भी दो और उनको कोई तकलीफ पहुंचे तो उनको बर्दाश्त करने के लिए तलकीन करो, वसीयत करो एक दूसरे को। यानी कि हुकूक अदा करने पर ही इक्तफा नहीं करना, एक दूसरे को हक़ इख्तियार करने, हक़ पर कायम रहने, हुकूक अदा करने। यानी कि किसी के हक़ किसी ने मारा तो हम कहें कि नहीं देखो ये गलत है, तुम्हें इसका हक़ अदा करना है। तो इस आयत से पता है एक और चीज़ मालूम हुई कि इस्लाम इज्तिमाई ज़िंदगी को ख़ास अहमियत देता है। कि जब कहीं कभी भी आप देखें कोई बातिल या कोई बुराई सर उठा रही है ना, तो सब इसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं हक़ को गालिब रखने के लिए। सब बस कोशा रहते हैं हर वक्त, और इनको पता है कि तवासौ बिल हक़ का मफ़हूम क्या है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है, इसके फरीज़े की अदायगी करनी है। और किताब और सुन्नत में इसके बेशुमार मकामत पर यह चीज़ आई है। तो आयत करीमा से भी मालूम हुआ कि मोमिन के लिए खुद अपना नेक बनना काफ़ी नहीं, दूसरों को भी हक़ और सब्र की नसीहत करता रहना चाहिए। जिस तरह कि वो एक वाक़या है कि जब
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बस्ती को उलट देने का हुक्म दिया था फरिश्ते को, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं उस बस्ती को उल्टू जहाँ पे एक ऐसा इबादत गुजार है कि वो तो पलक झपकते तक आपकी इबादत में कोताही नहीं करता, रात भर जागता है, नमाज नफिल सब कुछ करता है, इबादत में मशगूल रहता है, कुरान पढ़ता है। तो क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि उसी पर उलट दो बस्ती को, या वहीं से शुरू करो, क्योंकि वो खुद तो इबादत में मशगूल रहता था, अल्लाह के कामों के लिए मशगूल रहता था, मगर उसको दूसरों को देख के उसके माथे पे शिकन नहीं आती थी। ये मैं मफहूम आपको बता रही हूँ। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों से, हम जिस तरह हम हैं तो हमसे सवाल होगा हमारी रैयत के बारे में, हमारी औलाद के बारे में। हदीस शरीफ में आता है ना कि कुल्लुकुम राइन, यानी तुम में से हर शख्स निगरान है, व कुल्लुकुम मसऊलन अन रैयती, और हर एक से इसकी रैयत यानी जिसकी निगरानी हम करते हैं इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो हमें एक दूसरे को इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने की ताकीद करते रहना चाहिए, और विजडम के साथ। मतलब ये नहीं कि आपने कहीं बुराई देखी और आप बस एकदम से बोल पड़े कि नहीं हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, फिर इससे और फितने पैदा होते हैं। हमें विजडम के साथ भी चलना है। हमें एक क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हम देखते हैं कि हमें यही मिलता है कि हमें दूसरों को अगर बदी से रोकना है, गुनाहों से रोकना है, तो उसका भी एक अच्छे तरीके से हमें रोकना है। इसके अलावा मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इस दुनिया में भी हमें एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारनी चाहिए, सक्सेसफुल, और फिर इंशाल्लाह आखिरत के लिए भी। तो उसके लिए हमने कुछ ट्रैकर्स बनाए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और वो उनकी मैं PDF इंशाल्लाह आप लोग से शेयर कर दूँगी। और कोशिश हम करेंगे कि दुनिया में रहते हुए इंशाअल्लाह हम आखिरत में भी ज़रूर सुरखरू हों और इस दुनिया में भी सक्सेसफुल होके जाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।